الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کتاب فطرت کے سرورت پر جو نام احمد رسم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سرورت پر جو نام احمد رسم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوگ و قلم نہ ہوتا جن بلے بن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امام نہ ہوتا یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امام نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا رب نہ ہوتا جم نہ ہوتا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو خود نہ تیرا پر عالم کے عادی بن گئے۔ یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكُ فِي أَوْصَالِ شِلْبٍ مُمَزَّعٍ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ دوسری ذرا ذوق سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا۔ مخدوم العلماء والصلحاء، فرزند ابن عالم، قطب عالم، مرشد عالم، مرشد العلماء والصلحاء، حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، پورے پاکستان سے آئے ہوئے علماء کرام، مشائخ اعظام، اور سلوک کے وہ سالکین، وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے، نسبتیں رکھنے والے، غیور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے دو مقامات سے تلاوت کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان آیات کریمہ کا مفہوم، مطلب اور اس کے مقاصد سمجھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ درود شریف پڑھنے میں بخل نہیں کیا کریں، اس میں ذوق، شوق، محبت، ولولہ، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے کیونکہ جتنے مشائخ ہیں نقشبند
حضرات نقش بند ان کے اوراد میں درود شریف اور استغفار کی کثرت رائے سلوک کی متلاشی کے لیے متعین کر دی، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں بہا وجدنا ما وجدنا، کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا ذکر اس میں ذات سے، جسے یاداشت کہتے ہیں، جسے ذکر قلبی کہتے ہیں، حضرات نقش بند کیا ہاں کہ سالک زبان سے نہیں دل کی روح سے اپنے دل پہ ضربے لگائے، اللہ 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 اللہ۔ اور دوسرا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے پایا بہا وجدنا ما وجدنا، جو کچھ بھی پایا ہم نے اللہ کے دربار میں، جو مقام ہمیں نصیب ہوئے درود شریف کی برکت سے نصیب ہوئے۔ میرے دوستو، رات کو بھی میرا حضرت کا بڑا اصرار تھا، لیکن کل تھکاوٹ کی وجہ سے میں حاضری نہیں دے سکا۔ صبح نماز کے بعد بھی اس بے ادبی کی اور گستاخی کی میں معافی چاہ رہا ہوں۔ اس سر میں بھی درد ہے میرے سفر کی وجہ سے، زیادہ ٹائم آپ کا میں نہیں لے رہا۔ چند واقعات جو عشق و محبت سے مبنی جو محبتوں سے بھرے ہوں گے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک تو اس نسبت سے میرے والد محترم رحمہ اللہ حضرت سے صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیعت کا جو واقعہ بیان فرماتے ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں حضرت کا پتہ چلا کہ حضرت راولپنڈی تشریف فرما ہے، ان کی آمد راولپنڈی ہو چکی۔ وہ زمانہ آج کل کی سہولتوں کا زمانہ نہیں تھا میرے دوستو۔ گاڑی بھی جو ملتی تھی وقت کی ملتی تھی، ٹائم کی گاڑی ہوتی تھی، اور دن بھر ایک آدھ گاڑی، سفر کی بڑی مشکلات تھی۔ فرمانے لگے ہم پنڈی پہنچے، حضرت یہاں حاضری دی، علماء کا مجمع تھا، اور میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو مولویوں کا پیر کہا جاتا تھا۔ تو آپ کے ارد گرد سب علماء تھے، علماء کا حلقہ تھا۔ فرمانے لگے زور کی نماز پڑھی، نماز کے بعد مراقبے کی مجلس کی،
تو حضرت نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا آپ تازہ وضو کر کے آئیں۔ فرمانے لگے کہ میں اٹھا، تازہ وضو بنایا میں نے، اس کے بعد مراقبہ ہوا تو بہت زیادہ لمبا مراقبہ ہو گیا۔ مراقبے کے اختتام پر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھی بلایا اور پنڈی کے حاجی عبد المجید صاحب رحمہ اللہ ہم دونوں کو بلا کر پاس بٹھایا اور فرمایا کہ فخر دو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دونوں کی نسبت سے اجازت دے دی، آپ کو خلافت دے رہا ہوں۔ فرمانے لگے اس کا سبب کیا بنا؟ حضرت کی آمد سے پہلے چند دن میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مجھے کوئی چیز عنایت فرما رہے ہیں، خواب کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ میں حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مجھے کوئی چیز دے رہے ہیں، لیکن چیز کیا ہے؟ مانوی سی چیز ہے۔ بلکہ میں اس میں بول رہا ہوں، فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ چیز دے رہے ہیں لیکن ہے مانوی۔ اب اس مجمع کے اندر جو بہت بڑے علماء اور شرکاء کا مجمع ہے، جس میں حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، تو فرمانے لگے میں اپنے مرشد کو تلاش کر رہا ہوں اس مجمع کے اندر کہ میرے مرشد کہاں ہیں، اللہ کے نبی مجھے کچھ چیز عنایت کر رہے ہیں، تو میں اپنے مرشد سے وہ چیز لوں اور ان کے ہاتھ سے لوں۔ اپنے مرشد کے ساتھ کس قدر محبت اور کس قدر نسبتیں۔ آج میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، آداب شیخ کا کچھ لوگ لحاظ نہیں رکھتے۔ دین تو سارے کا سارا میرے دوستوں الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب پہ مبنی تھا۔ دین سارے کا سارا ادب پہ مبنی ہے، اور خصوصاً تصوف، رائے سلوک، یہ تو ادب کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں تشریف فرما ہوتے، صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی کہ پتہ چلتا، صحابہ فرماتے ہیں ہم محسوس کر رہے ہوتے کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، ہم نے ذرا سی حرکت کی تو پرندہ اڑ جائے گا، اس قدر سکون تھا۔ اس لیے میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، تصوف کا اصل عنوان وہ ادب ہے۔ ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک شیخ نے اپنے مرید سے کہا، اللہ کی عنایات کی جو بارش ہو رہی ہے، تو اگر تم چاہتے ہو تو میں اس کو ذرا کاٹ دوں۔ شیخ نے اشارہ کر کے اس طرح کہا، وہ جو لائٹ تھی، وہ جو فیوز و برکات کے آثار تھے، وہ غائب ہو، وہ غائب ہو۔ اس لیے میرے دوستوں اور محترم بزرگوں،
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت پرانی بات ہے، اس وقت سالانہ اجتماعات یہاں نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت کے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حقانیہ کے فارغ تھے۔ وہ حضرت سے مصر ہو گئے کہ آپ مجھے یہاں بیعت فرمائیں، میں آپ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہاں پہ یہ حرکت نہیں کرنا چاہ سکتا، اپنے مرشد کی جگہ پہ کسی کو بیعت کر دوں؟ فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، سلوک نام ہے اس تعلق کا جو واضح اور مضبوط تعلق ہے، واضح اور مضبوط۔ ذرا سا بھی شک کا شائبہ آ گیا تو میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، وہ فیوزات و برکات میں وہ کمیاں واقع ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ سالکین آئے، سلوک کے متلاشی آئے، اللہ کے عباد، اللہ کے بندے، وہ خدا کے بندوں کو اللہ کا نام بتلاتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے مریدین کی اور مہمانوں کی ضیافت کی جائے، ان کی دعوت کی جائے۔ تو حضرت باہر نکل گئے، بازار میں چلے گئے اور وہاں جا کر ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ ایک نانبائی تھا، تندور والا، اللہ نے ہر رنگ کے اندر خدا کے بندوں کے تکریم اور عزت کرنے والے لوگ سمجھدار رکھے ہیں۔ نانبائی تھا، تندور والا۔ اس نے پوچھا حضرت کیوں پھر رہے ہیں؟ فرمایا گھر کے اندر کچھ مہمان ہیں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کی دعوت کے لیے کچھ نکلا ہوں بازار میں تو کچھ چیز مل جائے تاکہ ان کی ضیافت کر سکوں، مہمان نوازی کر سکوں۔ اور میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دورہ شرف نصیب ہوا، ایک تو تورات کے حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، اور دوسرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر بھی ان کو ایمان نصیب ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جو خطبہ سنا مدینہ طیبہ کے اندر، وہ خطبے کے الفاظ ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام علیکم کو پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام علیکم کو پھیلاؤ۔ آج میرے دوستوں ہم ترجیح دیتے ہیں کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہو، اپنی اپنی زبان میں اس کو تو ترجیح دے رہے ہیں،
لیکن نبی نے جو تعارف کا جو کلمہ ہمیں سکھایا السلام علیکم، اس کو نہیں ترجیح دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کبھی بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام علیکم کے اندر پیر نہیں کر پائے۔ جب بھی اللہ کے نبی ملتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہی وجہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو پہچان رہا ہے اس کو بھی تو سلام کر، اور جس کو نہیں پہچانتا ہے یہ سلام تیرا تعارف بن جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ تو مومن ہے، مسلمان ہے۔ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو سلام میں ابتدا کرتا ہے بری من الکبر، اس کے اندر بڑائی نہیں ہوتی، وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اللہ کے نبی سے جو سب سے پہلے جو میں نے خطبہ سنا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام علیکم کو پھیلا دو۔ اور دوسرا جو لفظ تھا فرمانے لگے اطعموا الطعام، کھانا کھلا دو۔ اسی پر میرے نبی نے فرمایا تہابوا تہابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، محبتیں بڑھیں گی۔ یہ میرے نبی کا دین ہے میرے دوستو۔ آج جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے، اصل تو میرے دوستو یہی تو دین ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مسواک کو کہاں رکھتے تھے؟ یہاں کان کے اوپر رکھا کرتے تھے مسواک، جس طرح منشی اپنی قلم کو یہاں رکھتا ہے تاکہ یاد رہے ہر وقت، اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اس طرح صحابہ بھی یہاں رکھتے تھے اور اس پہ فخر محسوس کرتے تھے، فخر۔ آج میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، اس طرف کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ، ہم جب گھر میں داخل ہو جاتے تو بچپنے کی وجہ سے سلام چھوٹ جاتا، فرماتے چلو بھائی دروازے کے قریب چلے جاؤ، وہاں سے پھر دوبارہ اندر آؤ اور کہو السلام علیکم۔ جب جمائی آ جائے یا چیخ آ جائے تو بھول جائیں الحمدللہ کہتے، فرمانے لگے الحمدللہ کہہ دو نا۔ ہم کہتے الحمدللہ، جواب میں فرماتے یرحمک اللہ یرحمک اللہ۔ مسجد میں آنے کے آداب، اس کا آج ہم لحاظ ہی نہیں رکھتے۔ اصل چیز تو دوستوں میرا یہی ہے۔ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا گھر میں، رات کو مطالعہ کرتے بڑی دیر تک، تو ہمارے محلے کی 2-3 مسجدیں تھیں، میرے دوسرے بھائیوں کو کہہ دیتے جاؤ بھائی نماز پڑھاؤ مسجد میں۔ ایک دن مجھے روک لیا کہ تم ادھر ٹھہر جانا، میرے ساتھ جماعت کرو گے۔ جماعت کے بغیر گھر کے اندر بھی کبھی نماز نہیں پڑھی انہوں نے۔ تو جب میں نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو میں سنتوں میں مشغول ہو گیا۔ تو جب میں سجدے میں گیا تو میری انگلیاں اس طرف کھلی تھی سجدے میں، وہاں ہی میری انگلیاں پکڑ کر اس طرح جوڑ وہاں پکڑ کر فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے فقہا نے کیا لکھا ہے؟ انگلیاں اس طرح رکھی جائیں، سیدھی ہوں قبلہ رخ ہوں اور جڑی ہوئی۔ اور میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم العالیہ، میں ایک دفعہ وہاں کراچی جب پڑھ رہا تھا جامعہ فاروقیہ میں، تو عصر کے بعد ہم اکثر حضرت کے پاس جایا کرتے تھے، کچھ نصیحت مل جاتی، کچھ باتیں مل جاتی۔ تو میں چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا تھا حضرت کے پاس، ابتدائی عمر ہوتی ہے، پتہ نہیں تھا، میں نے ایک ٹانگ اٹھا کر اس طرف، ایک پاؤں اٹھا کر اس طرح اوپر رکھ دیا۔
حضرت نے مجھے زبان سے نہیں کہا، اس طرح اشارہ کیا۔ یہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے آداب نہیں ہے، یہ فاخرانہ انداز ہے، اور استاد کے پاس بیٹھ کر، مرشد کے پاس بیٹھ کر فخر کرے۔ اور میرے دوستو، اس کی یہ سبق ملا۔ آج اپنی کوئی مجلس ہو، اس میں بھی اگر اس طرح کوئی تھک کر پاؤں رکھ لے تو پھر بھی اچانک دل پہ وہ کرنٹ لگتا ہے کہ سوتا ہو، یہ فخر کی علامت۔ تربیت کی یہ اصول ہے میرے دوستو۔ میں اور آپ یہاں تربیت حاصل کرنے کے لیے آئے کہ مسجد میں کس طرح آئیں، آداب مسجد کیا ہیں۔ رات کو میں نے چند دوستوں کو وہاں دیکھا، میں کسی کی اصلاح نہیں کر رہا، اپنی اصلاح کر رہا ہوں کہ حضرت کے دربار کی کھڑکیوں کے اوپر وہ بیٹھے ہیں اس طرح پش کر کے، تو اس کو اس سے اجتناب کیا کرو، بچا کرو ان باتوں سے۔ ان مجالس میں جب بھی آؤ تو بچا کرو۔ وہ آداب، وہ شریعت کیا ہے؟ سراسر ادب ہے، سراسر ادب ہے۔ ہمارے حضرت تو یہی کچھ سکھایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ جب دسترخوان لگتا تھا نا، ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، جب دسترخوان لگتا کوئی شخص ہاتھ دھلاتا، اگر بائیں طرف سے اس نے شروع کر دیا، فرمایا نہیں، دائیں طرف سے شروع کرو، دائیں طرف سے شروع کرو۔ ٹوکتے تھے باتیں، ٹوکتے تھے۔ آج کسی کو ٹوک دے، وہ محسوس کرتا ہے اس نے مجھے یہ کیوں کہا، مجھے کیوں کہا۔ دوستو، یہ ٹوک نہیں رہے، دین سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ تقوی کا حاصل یہ نہیں ہے کہ ماتھے کے اوپر محراب بن گیا۔ تقوی کا حاصل کیا ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق چلائے، محمد رسول اللہ کے طرز حیات، طرز زندگی پہ چلائے، طرز زندگی پہ چلائے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا عثمان بھائی کا، اس نے فرمایا حضرت آپ کے پاس جو حضرات آئے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کریں، ان کو سلوک کی رستے ان کو آسان ان کے لیے فرمائیں، اللہ اللہ ان کو سکھائیں، باقی سارے کام آپ چھوڑ دیں۔ نان بھائی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کچھ سالن بھی تیار کیا، شوربہ بنایا، روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ جب حضرت فارغ ہوئے، دسترخوان اس نے جا کر خود لگا دیا وہاں پہ۔ برائے سلوک کی وہ متلاشی، وہ سب آ کر بیٹھ گئے دسترخوان کے ارد گرد۔ انہوں نے کھایا، حضرت کا دل اندر سے اتنا خوش ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے دسترخوان سے، اللہ کے دسترخوان سے یہ غرباء اور مساکین، یہ فقراء، یہ کھا کے جا رہے ہیں۔ رات کو بھی یہاں ہمارے حضرت سے فرما رہے تھے، مسکین پور، فقیر پور۔ حضرت نے اپنے حالانکہ یہ لوگ بادشاہ ہیں۔ میں نے حضرت سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ یہ آل اللہ جتنے ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے شاہ، لکھا ہوتا ہے شاہ کا لفظ، تو کیا سادات ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، سادات کی بات نہیں ہے، اصل میں بادشاہ تو یہی لوگ ہوتے ہیں۔ شاہ بادشاہ سے ہے، بادشاہ کی یہ سب سارا دسترخوان انہی کے زمرے میں ہے، انہی کی طرف سے تقسیم ہو رہا ہے دنیا کے اوپر۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے مہمان کھا کر نکلے، اس کے بعد عثمان بھائی کو بلایا، اور بلانے کے بعد بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد فرمایا کیا چاہ رہے ہو؟ یعنی تیرے لیے کچھ دعا کر لو، اللہ تجھے آسودہ حال بنا دے، تیری روزی کو اللہ اور مزید بڑھا دے، اضافہ فرما دے، کیا چاہ رہے ہو؟ وہ نان بھائی نہیں تھا میرے دوستو، اللہ کا ولی تھا، بڑا سمجھدار تھا، سب کچھ کہہ سکتا تھا، دنیا مانگ سکتا تھا، دنیا کے لیے کہہ سکتا تھا کہ میرے لیے دنیا کے لیے دعا فرمائیں، میرے بیٹے یہ ہو جائیں، میرے فلاں یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ نان بھائی نے جو لفظ کہے نا میرے دوستو، اللہ اس کی ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے۔ نان بھائی نے یہ لفظ کہے، اپنا جیسا مجھے بنا دو، فرمایا اپنا جیسا مجھے بنا دو۔
اس کو توجہ اجتہادی کہتے ہیں۔ حضرت نے اس کے اوپر جب توجہ اجتہادی کی تو لکھنے والے لکھتے ہیں سارے کا سارا وجود اس شخص کا، اس نانبائی کا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو گیا، صرف چہرے کا فرق تھا، اس کا اپنا چہرہ، ان کا اپنا چہرہ، باقی سارے کا سارا وجود لرزا اور کانپ رہا ہے اور ذکر اسم ذات اللہ 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 رونقتا رونقتے سے آوازیں آ رہی ہیں، اور میرے دوستو اس توجہ کو وہ برداشت نہ کر سکا، اللہ کو پیارا ہو، مرنا تو تھا اس میں۔ اس لیے میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، خصوصاً یہ جو مجمع ہوتے ہیں یہ اس لیے قائم ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، محمد صلی اللہ کی طرز حیات کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے۔ اسی کو فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ آج میرے دوستوں کبھی ہم نے سوچا کہ نماز کی اصلاح کر لیں، میرا سجدہ ٹھیک ہو جائے، میرا رکوع ٹھیک ہو جائے، میرا قیام ٹھیک ہو، میری توجہ نماز کے اندر کہاں ہونی چاہیے، میری نظر کہاں جمے۔ یہ مجالس اس لیے قائم ہوتی ہے اور ان سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، دیگر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہاں جب ان کا 15 روز قیام ہوا کرتا تھا ارتباط دم توڑ اس وادی میں، آج اس کے اثرات ہیں میرے دوستوں، وہاں سینکڑوں کے حساب سے آپ کو حفاظ بھی ملیں گے، قراء بھی ملیں گے آپ کو۔ ایک وہ بستی تھی وہاں ایک ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک مولوی صاحب جایا کرتے تھے واز کرنے کے لیے، اس بستی میں بہت پرانا، تو ہماری بستی کے اندر ایک ہی حافظ صاحب تھا اور وہ بھی آنکھوں کے نابینا تھے، نابینا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے اتنی بڑی بستی اور وہاں ایک ہی حافظ اور آنکھوں سے بھی نابینا۔ آج میرے دوستوں سینکڑوں کے حساب سے وہاں حفاظ اور قراء اور علماء اللہ نے پیدا کیے۔ یہ اللہ کے عباد کی نسبتوں اور آمد کی وجہ سے اللہ یہ سب کچھ دین کا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی، میں نے اس کی آیت پڑھی تھی والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جو علم دیے گئے، فرمایا درجات، درجے ان کے۔ اسی کو فرمایا میرے نبی نے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ پاک اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، فرمایا یفقہہ فی الدین، دین کی اس کو سمجھ دے گی، دین کی کھانا کس طرح کھانا ہے، کپڑا کس طرح پہننا ہے، ناخن کس طرح کاٹنے ہیں۔ یہ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ میرے نبی کی جس وقت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، وہ کسی خدا کے بندے کا سلسلہ ہے نا، رات کے وقت اٹھے سحری کے وقت، تو بیٹی بھی جو نابالغ بیٹی تھی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا کے بندے نے کہا یہ تیرا وقت تو نہیں ہے، یہ تو بالغوں کا وقت ہے، بڑوں کا وقت ہے، یہ تیرا نہیں۔ ابا جان سے انہوں نے کہا ابا جان میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جس وقت وہ چولہے کے اندر لکڑیاں لگاتی ہے تو میں نے اس کو دیکھا سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو لگا دیا، اس کے بعد بڑی لکڑیوں کو لگا دیا۔ میں نے اس سے نتیجہ کیا کہ کل اللہ جس وقت اپنے جہنم کو گرم کریں گے تو مجھ جیسی چھوٹی چھوٹیوں کو پہلے لگائیں گے، بعد میں بڑوں کا نمبر آئے گا۔ ان مجالس سے میرے دوستوں اللہ مجھے آپ سب حضرات کو یہ اسباب نصیب فرمائے، اپنا خوف اللہ نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، طہارت کی زندگی نصیب فرمائے، نماز نصیب فرما دے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ نماز بھی میرے دوستوں ذکر میں شامل ہے، نماز ہی تو ذکر ہے۔ جس طرح ہم
ضربے لگاتے ہیں اللہ 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 اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا لا الہ، یہ نماز بھی تو ذکر ہے میرے دوستوں۔ اس لیے میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، ہمارے حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ کراچی سے تشریف فرما ہیں، میرے حضرت کے پیر بھائی، اور بڑی ان کی شفقتیں محبتیں ہمارے ہاں وہاں ان کی ایک دفعہ حاضری بھی ہوئی ان کی زندگی میں، اس لیے وہ تشریف فرما ہو گئے۔ میں اس بے ادبی کا بھی معذرت چاہ رہا ہوں ان سے بھی، اور خواجہ صاحب سے بھی۔ خواجہ صاحب نے مجھے خود یہاں بٹھا دیا۔ اللہ ہم سب کو اس دربار کا غلام بنائے اور خادم رکھے، اس کے ساتھ نسبتیں پیدا اور تعلق، اور خصوصاً جو حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جامع مالکیہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا سلسلہ دارالعلوم اور جامعہ قائم رکھا ہے، اس کے لیے بھی آپ سب حضرات میں کوشش کریں کہ اللہ اس کے اندر مزید ایک یونیورسٹی، جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، یونیورسٹی کی کیفیت اس کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کا یہ برکت اور مرکز اسلامی تا زندگی ہماری رہے۔ اللہ ہم سب کو یہاں آنے کی جو توفیق دی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ جتنے دوست بھی آئے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول اپنے دربار کے اندر فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔